اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، یعنی جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو حکم دیا، فرمایا جا زمین پر جا اور مٹی لے کر آ، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کرتے ہیں، ان کو بنانے کا کام شروع کرو، مٹی لے آؤ۔ جب وہ فرشتہ ادھر سے زمین پر آیا جس نے عرش اٹھایا ہوا تھا، جب زمین پر پہنچا تو مٹی اٹھانے لگا تو زمین زاروں کے تار رونے لگی، کہنے لگی کہ اے فرشتے مجھے نہ لے جا، اس مٹی سے انسان بنے گا، کل کو یہ گناہ کرے گا اور اللہ عز و جل اسے جہنم میں ڈالے گا، جس کی وجہ سے یہ آگ میں جلے گا، گناہ یہ کرے گا، عذاب میں آگ میں مجھے جلنا پڑے گا، اس لیے مٹی کہنے لگی فرشتے مجھے نہ لے جا، تجھے اس ذات کی عظمت کا واسطہ جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے۔ اب وہ فرشتہ جب اتنا اس نے سنا کہ مٹی نے کہا کہ مجھے اللہ کی، مٹی نے اسے اللہ کی عظمت کا واسطہ دیا، تو فرشتے نے وہ مٹی چھوڑ دی اور رب کی بارگاہ میں آ گیا، تو رب نے فرمایا مٹی لے کر نہیں آیا، خالی آ گیا ہے۔ تو اب فرشتہ کہنے لگا یا اللہ، جب میں مٹی اٹھانے لگا تو مٹی کہنے لگی کہ تجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے نہ لے جا، یا اللہ اس نے تیری ذات کی، تیری عزت کا واسطہ دیا، اس لیے میں نے نہ اٹھایا، اسے چھوڑ دیا۔ اللہ نے دوسرے فرشتے کو حکم دیا، یہاں تک کئی فرشتے آئے، ہر ایک کے ساتھ زمین نے یہی معاملہ کیا، رونے لگی، سارے فرشتے چھوڑ کر آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تو جا، جبرائیل تو جا اور مٹی لے آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے تو مٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مٹی پھر رونے لگی کہ مجھے نہ لے جا، سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو بھی چھوڑ کر چلا جا، تجھے اللہ کی عزت کا واسطہ مجھے نہ لے جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا، آپ بھی مٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ میکائیل علیہ السلام آئے، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، اللہ نے ان کو بھیجا جا تو مٹی لے آ، سارے خالی آ گئے ہیں، اب تو جا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے، جب آج جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام اترے، زمین پر نازل ہوئے اور مٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مٹی نے وہی کام کیا جو پہلے فرشتوں کے ساتھ رو رو کر سب سے جان چھڑوائی۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو کہنے لگی سارے فرشتے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کسی نے نہیں اٹھایا، تو بھی نہ اٹھا لے، تو بھی نہ اٹھا، مجھے چھوڑ دے، اس سے انسان بنے گا، گناہ کرے گا، مجھے آگ میں جلنا پڑے گا، اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، تو بھی نہ لے جا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور مٹی اٹھا لی، فرمایا کہ میں تیری آوازاری دیکھوں یا اپنے رب کا فرمان دیکھوں، تیری آوازاری چیخو پکار رونا دیکھوں یا میں اپنے رب کا فرمان دیکھوں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے تجھے اٹھانے کے لیے، اللہ کا حکم ہے، میں تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب پہلی مٹھی بھری، آج جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں سے اٹھائی مٹی اور اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، سارے چھوڑ کر آئے تھے، تو لے کر آیا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، سارے چھوڑ آئے تھے، انہوں نے ترس کیا، میں اس لیے چھوڑ کر آیا، تیرا حکم تھا کہیں نہ فرمان نہ ہو جاؤں، اسی لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے اسرائیل، تیرے مزاج میں سختی ہے، آج مٹی تو لے آیا ہے، کل روح بھی تو لے آئے گا، انسانوں کی روح بھی تو لے آئے گا، قبض بھی تو کرے گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، جب میں انسانوں کی روح لے کر آؤں گا، جس کا باپ لے آؤں گا، بیٹے مجھے برا بھلا کہیں گے کہ اسرائیل نے میرے والد کو مار دیا، جس کا بیٹا لے آؤں گا، مائیں رو کر مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گی کہ اسرائیل نے ہمارے بیٹوں کو لال کو لے گیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل ٹینشن نہ کر، ہم معاملہ ہی ایسا بنا دیں گے، حادثے میں کوئی مرے گا، کوئی بیماری میں مرے گا، کسی نہ کسی وجہ میں مبتلا ہو کر مرے گا، سارے لوگ جو ہیں اس وجہ کی طرف جائیں گے، الزام حادثے پر دیں گے، الزام بیماری پر دیں گے، الزام اس کی کسی نہ کسی کوتاہی پر دیں گے، تیرا نام ہی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل اس مٹی کو لے جا اور جنت کے پانی سے اس کو گیلا کرو اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بناؤ۔
تو اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر گئے اور ان کے ذمہ لگا کہ اللہ نے فرمایا مٹی بھی تو لے آیا ہے، روح بھی تو لے آئے گا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب وہ مٹی لے آئے، 4 جگہ سے مٹی لے آئے. جو پہلی جگہ سے مٹی لے کے جہاں خانہ کعبہ ہے ادھر سے اٹھائی. آج جہاں خانہ کعبہ ہے، جب اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنا دیا گیا، پورا تیار ہو گیا، تو اس وقت زمین پر لایا گیا تو وہی جگہ تھی جہاں سے اسرائیل نے مٹی اٹھائی تھی اور آج جہاں خانہ کعبہ ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر ایک کو پہلے نظر آتے تھے. نبیوں کے بعد روح لینے آتے، روح قبض کرنے آتے تو ان کو نظر آتے. ان کی امتوں کے پاس آتے، روح لینے آتے تو ہر ایک کو کھلم کھلا نظر آتے. آج صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال رہے ہوتے ہیں. مرنے والے کو صرف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل آیا ہے فرشتوں کے ساتھ. یعنی جب اس وقت روح لینے آتے تھے تو ہر ایک کے ساتھ کھلم کھلا آتے تھے، ہر ایک کے پاس نظر آتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی. جب ان سے ملتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا اسرائیل جب تو میری روح لینے آئے تو مجھے پہلے پیغام بھیج دینا، مجھے پیغام بھیج دینا. اس مرتبہ میں تجھ سے ملنے نہیں آ رہا، اس مرتبہ میں تمہاری روح لینے آ رہا ہوں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب میں آپ کی روح لینے آؤں گا اس سے پہلے آپ کو پیغام بھیج دوں گا کہ اس وقت میں نے آنا ہے. تو کافی عرصہ گزر گیا تو ایک وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا خلیل اللہ چلیے، وقت ہو گیا ہے، آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے، چلیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل میں نے تجھے بتایا تھا جب تو میرے روح لینے آئے تو مجھے پیغام بھیج دینا، تو نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، ویسے ہی آ گیا ہے بغیر پیغام کے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا نبی اللہ میں نے آپ کو 3 پیغام بھیجے تھے، میں نے 3 پیغام آپ کو بھیجے تھے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں پہنچ بھی گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں اور تینوں پیغام آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے کسی پیغام کی خبر نہیں، کون سے پیغام ہے؟ تو آگے اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا عرض کی یا نبی اللہ آپ چھوٹے تھے، جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، یہ میرا پہلا پیغام تھا، اور جوان سے بڑے ہو گئے یہ میرا دوسرا پیغام تھا، اور تیسرا پیغام یہ تھا آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، پہلے کالے تھے، تیسرا پیغام یہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ 3 پیغام سن لیے تو سمجھ گئے کہ واقعی 3 پیغام پہنچ چکے ہیں. چھوٹا تھا جوان ہو گیا، جوان تھا بوڑھا ہو گیا، اور بال میرے کالے تھے اب سفید ہو گئے ہیں. اور روح زمین پر سب سے پہلے جس کے بال سفید ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سب سے پہلے ان کے بال سفید ہوئے تھے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم پہلے مجھے وہ شکل دکھا جب تو کسی کافر کے پاس جاتا ہے، جب اس کی روح نکالتا ہے تو کس صورت میں جاتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا نبی اللہ جو وہ میری صورت ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. جب میں کافر کے پاس جاتا ہوں جو صورت لے کر جاتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے برداشت نہیں کر پائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھا، میں اللہ کا خلیل ہوں، برداشت کر لوں گا، دکھا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا نبی اللہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں یا تھوڑا سا رخ گھما لیں، میں اس شکل میں آ جاتا ہوں. تو جب آپ نے آنکھیں بند کی اور رخ گھمایا دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت پہلے نظر آ رہے تھے آپ، صورت وہ چلی گئی. ایک بھیانک انسان سامنے نظر آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے دانتوں سے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور جسم پر جو بال ہیں ان سے بھی آگ نکل رہی ہے. ایک خطرناک انسان نظر آ رہا ہے، بہت ڈراؤنا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو ہوش کھا کر بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلی صورت میں آئے ہوئے ہیں اور فرمایا ہے اسرائیل جب تو کسی کافر کے پاس روح لینے جائے گا اور تیری اس صورت کو دیکھ لے گا، اس حالت میں دیکھ لے گا تو اس نے جہنم میں کیا جانا ہے. جہنم سے بڑی سزا تو یہ مل جائے گی جب تجھے اس ہیبت ناک صورت میں دیکھے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ شکل دکھا جو مومن کے پاس جاتا ہے، جب اللہ والے کے پاس جاتا ہے اب وہ صورت دکھا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب فرمایا آپ رخ چینج کریں پھر موڑ دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ
بند کی، پھر رخ چینج کیا، دیکھا کہ نہایت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے، چہرے سے نور نکل رہا ہے، جب دانت مبارک کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں تو دانتوں سے لائٹیں آ رہی ہیں، خوبصورت جسم سے حلے خوشبو کے نکل رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل، جب تو مومن کے بعد اس حالت میں آتا ہے اور جب تجھے بندہ مومن اس حالت میں دیکھتا ہے تو اس نے جنت کیا کرنی ہے؟ جب جس نے تجھے اس حالت میں دیکھ لیا سمجھو جنت والی، جنت سے بھی زیادہ تجھے تیرا حسن جب دیکھے گا تو بہت زیادہ مہک جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چلیے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے آگے فرمایا کہ اللہ مجھے خلیل کہتا ہے اور دوست کہتا ہے، کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ کا پیغام لایا ہے، میری جان لینے آیا ہے، اللہ مجھے خلیل کہتا ہے، خلیل کا مطلب دوست، کیا دوست کو مارتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام موقع ہے، یا اللہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے خلیل کہتا ہے پھر بھی مجھے مار رہا ہے، کیا دوست کو مارتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے اسرائیل میرے ابراہیم کو کہو بے شک تو میرا دوست ہے، جب دوست کی ملاقات کے لیے بلائے تو دوست کو جانا پڑتا ہے، جب دوست دوسرے دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو دوست کو جانا پڑتا ہے۔ اور فرمایا یہ پھول لے جا اسے سنگا دینا، وہ سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، فرمایا عرض کی اللہ عز و جل فرما رہا ہے جب دوست کو بلائے تو اس کی ملاقات قبول کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھول دیا تو آپ نے وہ پھول سونگا اور آپ کی روح قبض ہو گئی۔ اسی طرح ہر نبی کے پاس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، یہ جلالی نبی تھے، تو ان کے پاس جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور عرض کرنے لگے یا نبی اللہ یا کلیم اللہ چلیے وقت ہو گیا ہے، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، آپ نے زور سے تماچا مارا یا پتھر اٹھا کر مارا، جیسے ہی آپ کے چہرے پر مارا تو آپ کی آنکھ نکل گئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ باہر آ گئی۔ نبی تھے، ان کے ادب کے لیے آپ کو کچھ نہ کہا تو آنکھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئی، یا اللہ مجھے آج ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تھپڑ مار کر آنکھ نکال دیے، جو مرنا ہی نہیں چاہتا مجھے آج ایسے بندے کے پاس بھیج دیا، تیرا نبی تھا اس لیے میں نے نرمی کی، کوئی ان کے ساتھ سختی نہیں کی، اس لیے تو اللہ نے فرمایا جا اسرائیل دوبارہ جا، موسیٰ کے پاس جا اور اس کو کہیں کہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ اور جتنے تیرے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو عرض کرنے لگے یا کلیم اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیے اور ادھر سے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے آپ کو اللہ 1 سال کی نبی عمر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا اے اسرائیل جب بالوں کا سال ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ یعنی جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال عمر لمبی ہو جائے گی، جب وہ سال ختم ہو جائیں گے، دن مہینے ختم ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر عرض کی یا نبی اللہ پھر بھی میں آؤں گا، پھر آپ کی موت آئے گی تو فرمایا ابھی چلتے ہیں، اس وقت کو چھوڑو پھر ابھی چلتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا یا پتھر مارا اس وقت سے لے کر اب تک اسرائیل علیہ السلام کھلا نظر نہیں آتے، یعنی ہر ایک کے بعد اب جب بھی جاتے ہیں تو ان کو نظر نہیں آتے، جس وقت اس کے اوپر پہنچتے ہیں روح نکالنے کے لیے تو اس وقت اس کو فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، عالم برزخ کے حالات مردے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب پہلے حالات ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی گزرے تو ان کی جب روحیں قبض کرنے جاتے کسی امتی کی یا نبی کی تو ان کو بظاہر نظر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کا امتی تھا، کہنے لگا کہ ہواؤں کو حکم دے دیے مجھے ہند میں پہنچا دیں، ہواؤں کو حکم دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا، ہر چیز آپ کے تابع تھی، جنات پرندے ہوائیں، جس کو جیسا حکم دیتے آپ کے تابع فرما بردار تھے۔ اب وہ آدمی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا نبی اللہ آپ ہوا کو حکم دیجئے مجھے ادھر سے لے کر ہند میں پہنچا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے، کس وجہ سے تو فوراً ہند جانا چاہتا ہے؟ تو اب وہ آدمی کہنے لگا کہ دیکھو حضرت اسرائیل آئے ہوئے ہیں،
آپ کے دربار میں حضرت اسرائیل آئے ہوئے ہیں اور مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب میری خیر نہیں، یہ میری جان لینے آئے ہیں، اس لیے میں ادھر سے بھاگنا چاہتا ہوں، مجھے ادھر پہنچا دیں۔ تو آپ تو نبی سے جانتے تھے کہ ان کی موت ہند میں واقع ہونی ہے، تو آپ نے ہم کو حکم دیا کہ اسے ہند پہنچا دیں۔ اب جیسے وہ بندہ چلا گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آپ کی دربار سے اٹھ کر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل یہ بتا تو میرے امتی کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا، کیا وجہ تھی اس کو تو دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا نبی اللہ میں اس لیے اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ نے تو مجھے حکم دیا تھا اسرائیل اس آدمی کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، بیٹھا ادھر تھا میں سوچ رہا تھا یہ ہند کیسے جائے، میں ادھر کیسے اس کی روح قبض کروں، اللہ کا حکم تھا کہ اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، ادھر نہیں کرنی، اس لیے میں اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، بیٹھا ادھر ہے ہند کیسے جائے گا، اس کی روح قبض کروں۔ اب وہ ادھر سے بھاگا تو اسے ازل وہیں لے گیا، تو اس لیے میں نے ادھر اس کی روح قبض کر لی، جیسے ہند پر اترا تو میں نے ادھر اس کی روح قبض کر لی۔ یعنی ہر جاندار کو موت آنی ہے، جو جدھر بھی بھاگ کر جائے، جدھر رہے، باہر ہو اندر ہو، ہر جگہ دن ہو یا رات ہو، جس وقت جو مقرر وقت ہے اس وقت اس کی اس جگہ ہی موت واقع ہونی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس وقت اس کے لیے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، کب پیدا ہوگا، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، مسلمان ہو کر مرے گا یا کافر ہو کر مرے گا، دنیا میں آئے گا کیا کیا کرے گا اور کیا کیا کر کے جائے گا، یہاں تک بھی لکھ دیا جائے گا کہ اس کی قبر کہاں بنے گی اور اس کے حساب کتاب کہاں ہوں گے، کیا یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، حضور کی شفاعت ملے گی یا نہیں ملے گی، سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں آتا ہے سارا کچھ پہلے لکھ دیا جاتا ہے تقدیروں میں، اب آگے جو کچھ بھی آدمی کرتا رہے، یعنی جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، چاہے بندہ اوور ٹائم لگائے، دن رات لگا لے، ملنا وہی ہے جو رب نے لکھ دیے ہیں، گھر بیٹھا رہے ملنا وہی ہے جو رب نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی نفس ہے اس کو موت آنی ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو موت آنی ہے۔ فلحال وقت ختم ہو گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔